بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بخار میں مبتلا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو شدید بخار ہے۔ ارشاد فرمایا ہاں عبداللہ یہی بات ہے کہ مجھے تمہارے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے۔ جس طرح تمہیں 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے ان 2 آدمیوں کے برابر مجھے بخار ہے۔ میں نے عرض کی حضور یہ اس لیے ہے کہ آپ کو دگنا ثواب ملے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں یہی بات ہے، اور اسی طرح جب کسی مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے یا اس سے زائد کوئی تکلیف کوئی مصیبت مسلمان کو پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے۔ جب بندہ مومن کو مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، اس پر بھی جو تکلیف پہنچتی ہے اس سے اس کے گناہ مٹتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں، اور اس طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں جس طرح پت جھڑ کے موسم میں درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے، بندے کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ کے تحت ایک بات تو یہ پتہ چلی جس کو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا غلام آقا کی مزاج پرسی بھی کر سکتا ہے۔ مالک تکلیف میں ہے تو غلام اپنے مالک کی عیادت کر سکتا ہے، جس طرح صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جسم کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو بخار ہے یہ اللہ کے نبیوں کا مرض ہے۔ بخار اللہ کے نبیوں کا مرض ہے، یعنی جو بخار میں مبتلا ہے گویا سنت رسول پر عمل ہو رہا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو اجل کا وقت آیا، یعنی آپ کا جو وفات مبارک کا وقت آیا، اس وقت آپ بخار میں مبتلا تھے۔ تو بخار کا ہونا یہ اللہ کے نبیوں کی سنت مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کو یہ بخار ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں دیکھیں صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو آپ کو شدید بخار ہے یہ تو آپ کی درجات میں اضافے کا سبب ہے۔ تو حضور حکیم امت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں دیکھیں صحابہ کرام کا ادب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا ادب دیکھیں۔ یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ بخار یہ گناہوں کو مٹانے کے لیے ہے، نہیں، صحابی رسول نے عرض کیا حضور یہ گناہ آپ کے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ صحابہ کرام بھی جانتے تھے اللہ نے اپنے نبی کو گناہوں سے پاک فرمایا ہے، نبی تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اب جو تکلیف اللہ کے نبیوں کو پہنچتی ہے وہ گناہوں کو مٹانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ درجات میں اضافے کا باعث ہوتی ہے۔ گناہگار آدمی پر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، لیکن کسی نیکوکار اللہ کے برگزیدہ بندے پر جب کوئی مشکل کا وقت آتا ہے وہ گناہوں کے مٹانے کے لیے نہیں بلکہ درجات میں اضافے کے لیے آتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا بھی مبارک یہی نظریہ تھا کہ اللہ کے نبی گناہوں سے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، جو آزمائش اور تکلیف پہنچتی ہے یہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو ان سے پوچھا تمہیں کیا ہوا، تم کیوں کانپ رہی ہو؟ تو حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا رسول اللہ مجھے بخار ہے اور اللہ اس میں برکت نہ دے، مجھے بخار ہے اور اللہ اس میں برکت نہ دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ جس بندے کو بخار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور ایسے گناہ مٹتے ہیں جس طرح درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ کوئی بھی آزمائش پہنچے تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کو برا نہیں کہنا چاہیے، در حقیقت وہ تکلیف ہمیں ستھرا کرنے کے لیے آتی ہے، وہ تکلیف ہمیں پاکیزہ بنانے کے لیے آتی ہے۔ گناہوں کے دلدل میں جب انسان پھنسا ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت کی رحمت برسنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے، اب اللہ نے چونکہ بندے کے گناہ مٹانے ہیں اس لیے کسی آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا فرما دیتا ہے تاکہ بندہ صبر کرے اور صبر کے بدلے اس کے گناہ جھڑ جائیں، اس کے گناہ مٹ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے
بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ بخار کا ثواب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جب تک بخار میں مبتلا شخص کے قدم میں درد رہتا ہے، اس کی رگ پھڑکتی رہتی ہے، تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرماتا رہتا ہے۔ جب تک بخار کی تکلیف میں بندہ رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابی بن کعب نے دعا کی، یا اللہ میں تجھ سے ایسے بخار کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے، تیرے گھر اور تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد شریف کی طرف جانے سے نہ روکے، ایسا بخار عطا فرما، ایسا بخار عطا فرما جو مجھے جہاد سے نہ روکے لیکن بخار بھی رہے، جہاد پر بھی جا سکوں لیکن بخار بھی رہے، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد شریف تک بھی جا سکوں لیکن بخار رہے، ایسا بخار عطا فرما جو مسجد سے بھی نہ روکے اور جہاد سے بھی نہ روکے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزانہ شام کے وقت بخار ہو جایا کرتا تھا، لیکن آپ کی دعا ایسی قبول ہوئی، روزانہ شام کے وقت آپ کو بخار ہو جایا کرتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کوئی مرد یا عورت مسلسل بخار میں مبتلا رہتے ہیں یا جن کو سر کا درد مسلسل رہتا ہے، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس پر احد پہاڑ کی مثل گناہ بھی ہوں تو جب وہ بیماری اس سے جدا ہوتی ہے تو اس کے سر پر رائی کے دانے کے برابر بھی اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے۔ مسلسل بخار رہے یا مسلسل سر میں درد رہے، تو فرمایا جب اس کی بیماری ٹل جاتی ہے، اگرچہ احد پہاڑ کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو، یہ بیماری ٹلتی ہے تو رائی کے دانے کے برابر بھی اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یعنی یہ جو تکالیف ہیں، یہ جو آزمائش ہیں، یہ جو مصیبت ہے، یہ جو بیماری ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ جو تکلیف میں آپ وقت گزار رہے ہیں، اس پر صبر و شکر کے ساتھ اپنا وقت گزار جائیں۔ کیوں؟ واویلا کرنے سے بیماری نہیں ٹلتی، شور شرابہ کرنے سے بیماری نہیں ٹلتی، بے صبری کرنے سے بیماری ختم نہیں ہوتی، اس نے تو اپنی مرضی سے ختم ہونی ہے۔ جب رب تعالیٰ کی رحمت برسے گی، اللہ چاہے گا بیماری دور فرما دے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ انسان کو کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے، برداشت سے کام لینا ہے۔ جب یہ مزاج ہمارا بن جائے گا تو پھر جیسے بیماری ٹلے گی اسی طرح گناہوں سے بھی ہم پاک ہو جائیں گے۔ تو یہ آزمائش یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بخار اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تکلیف اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ صبر و شکر کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور پھر شکر کے صدقے اللہ تعالیٰ مزید بہتری اور برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔